سلام عاشق خدا، سلام جان مصطفیٰ، سلام قلب مرتضیٰ، سلام روح فاطمہ، سلام شاہ کربلا، غریب نینوا، غریب فاطمہ، غریب مرتضیٰ، حسین یا حسین، حسین یا حسین، حسین یا حسین، حسین یا حسین۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، سیدنا و نبینا و شفیع ذنوبنا و طبیب قلوبنا، مولانا و مولا الثقلین جد الحسن والحسین ابی القاسم محمد، اللہم صل علی محمد و آل محمد و آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین، ولعنت الدائمۃ علی اعدائہم اجمعین من یومنا ھذا الی قیام یوم الدین، اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی قرآن الکریم وفرقانہ الحمید وقولہ الحق وہو اصدق الصادقین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور الرحیم۔ اللہم صل علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ عزیزان محترم و حاضرین مجلس، سامعین گرامی، ایام اذا محرم الحرام کی شروعات ہو چکی ہے۔ سلسلے میں عشر محرم الحرام کے دوران آپ کی خدمت میں رہیں گے۔ ایام اذا محرم الحرام کے چاند دیکھنے سے ہی شروع ہو جاتے ہیں، اور یہ ماہ جو ہے وہ عزاداری کا ماہ ہے، یہ سوگ آل محمد کے منانے کا ماہ ہے، یہ سید الشہداء و شہداء کربلا کی یاد کو زندہ کرنے کا مہینہ ہے۔ اس ماہ میں سید الشہداء امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام اور ان کے اصحاب باوفا کی اسلام کی خاطر مثالی قربانیوں کو یاد کرنے کا مہینہ ہے، اور جیسے ہی یہ چاند دیکھا جاتا ہے تو دنیا کے ہر اس کونے میں جہاں انسان بستے ہیں، جہاں پہ مسلمان رہتے ہیں، وہاں پہ فرش عزائے امام حسین بچھایا جاتا ہے۔ اور واقعاً یہ زندہ معجزہ ہے کہ 1400 سال پہلے جو واقعہ رونما ہوا وہ اتنا مشہور ہوا اور اتنا مقبول ہوا، کیونکہ وہ واقعہ کوئی عام افسانہ نہیں تھا، عام کوئی کہانی نہیں تھی، بلکہ اسلام کے خاطر قربانیاں پیش کرنے کی کہانی تھی، جو حقائق پر مبنی تھی، جس میں امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی اور اپنے وفادار صحابی اور اپنے جان سے عزیز ان ہستیوں جن کے بارے میں تاریخ بتاتی ہے کہ ان کی مثل کوئی بھی نہ تھا، ان کو اسلام کی خاطر خدا کی راہ میں قربان کیا، اور یہی حق ہے ان کی یاد کو منانے کا۔ آپ کی بارگاہ میں سورہ مبارکہ آل عمران کی 31 نمبر آیت کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل ہوا۔ ہماری کوشش رہے گی کہ اس آیت کے ذیل میں، اس کے ضمن میں ہم گفتگو اپنی قائم رکھیں، جاری رکھیں، جب تک خداوند متعال نے توفیق دی۔ انشاءاللہ آپ کی خدمت میں آرائز پیش کرتے رہیں گے۔
خداوند متعال کا ارشاد ہو رہا ہے سورہ آل عمران میں، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، اے حبیب ان سے کہہ دیں کہ اگر یہ چاہتے ہیں کہ خداوند متعال کی محبت حاصل کریں اور خدا سے محبت کرنے کا یہ دعویٰ کرتے ہیں، تو پھر ان کو کہہ دیجئے ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، تو ان کو ایک کام کرنا پڑے گا۔ کام کیا ہے؟ کام یہ ہے کہ ان کو تمہاری اتباع کرنی پڑے گی۔ محبت مجھ سے کرنا چاہتے ہیں مگر اتباع تمہاری کرنی پڑے گی۔ کیوں؟ کیونکہ تو میرا محبوب ہے، میں تم سے محبت کرتا ہوں، تم مجھ سے محبت کرتے ہو، لہذا حقیقی محبت کی تقاضا یہی ہوتی ہے کہ انسان جب کسی سے محبت کرتا ہے تو پھر چاہتا ہے کہ اور بھی سب اس سے محبت کریں، اس سے عقیدت رکھیں، اس سے عزت و احترام سے پیش آئیں۔ لہذا خداوند متعال اپنے حبیب کی توقیر و عظمت بڑھانے کے واسطے دنیا والوں کو، اپنے بندوں کو یہ حکم دے رہا ہے کہ جب اگر تم میری محبت چاہتے ہو، میری خاص نظر کرم چاہتے ہو، تو پھر تمہیں میرے حبیب سے محبت کرنی پڑے گی۔ محبت کس طرح کرو گے؟ اتباع کے ذریعے۔ اتباع کے ذریعے تم اپنی محبت کا اظہار کرو گے۔ پھر یاد رکھو، جب تم اتباع رسول کرو گے، میرے حبیب کی اتباع کرو گے، تو پھر میں بھی تم سے محبت کروں گا۔ آپ جانتے ہیں کہ محبت اگر ایک طرفہ ہو تو فائدے کی نہیں ہوتی۔ دنیا میں بھی اگر کوئی کسی سے محبت کرتا ہے، اگر ایک طرف سے محبت ہو اور دوسری طرف سے وہ بندہ محبت نہ کرے اس سے، تو وہ محبت باعث تکمیل تک کبھی نہیں پہنچتی، وہ ایک طرفہ ہی رہ جاتی ہے، گویا اس محبت کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ خداوند متعال بھی ایک طریقہ، ایک راستہ بتا رہا ہے کہ اگر تم نے مجھ سے محبت کرنی ہے تو پھر تم کو میرے حبیب کی اتباع کرنی پڑے گی۔ اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ یحببکم اللہ، پھر خداوند متعال فرما رہا ہے میں بھی تم سے محبت کروں گا، میں بھی تم سے محبت کروں گا۔ فقط تمہاری محبت نہیں ہوگی، تم جب محبت کرو گے مجھ سے، کس ذریعے؟ کیا ثبوت دے کے؟ میرے حبیب کی اتباع کر کے یہ ثبوت دو گے کہ مجھ سے محبت کرتے ہو، تو پھر میں بھی تم سے محبت کروں گا۔ یحببکم اللہ ویغفر لکم، پھر جب میری محبت ہوگی تم سے تو یہ نتیجہ کیا نکلے گا؟ نتیجہ یہ نکلے گا ویغفر لکم ذنوبکم، پھر میں تمہارے سب گناہوں کو معاف کر دوں گا۔ یہ اللہ تبارک و تعالی کی محبت کا نتیجہ ہے۔ تم ان کے حبیب، خداوند متعال کے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جب اتباع کرو گے تو اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ تم اللہ سے محبت کرنے کے دعوے میں سچے ثابت ہوگے، اور جب خداوند متعال تم سے محبت کرے گا تو اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ تمہارے سب گناہ معاف کر دے گا۔ اور خداوند متعال یہ یاد دلا رہا ہے واللہ غفور الرحیم، یاد رکھنا خداوند متعال بہت بخشش کرنے والا ہے، گناہوں کو معاف کرنے والا ہے۔ یعنی خداوند متعال ہمیں ایک طریقہ بتا رہا ہے کہ تم نے اگر کتنے بھی وظائف انجام دیے ہوں، کتنے بھی اذکار بیان کیے ہوں، کتنی بھی تسبیح و تقدیس کرتے رہے ہو، اور یہ دعویٰ کرتے ہو کہ میں محبت کرتا ہوں اپنے رب سے، اللہ سے، تو تمہارا رب یہ فرما رہا ہے کہ اس طریقے سے مجھ سے محبت نہیں کی جاتی۔ میں تمہیں طریقہ بتاتا ہوں، آؤ اس طریقے سے محبت کرو مجھ سے، اور وہ طریقہ یہ ہے کہ میرے حبیب کی اتباع کرو، میرے حبیب کی اتباع کرو، اس کے ذریعے تم مجھ سے محبت کرو گے اور میں بھی تم سے محبت کرنے لگوں گا۔ ہاں عزیزان محترم، اب ہمیں یہ جاننا پڑے گا کہ اتباع رسول کس طرح کرنی ہے۔ اتباع اصل ہے کیا؟ اس کا مفہوم کیا ہے؟ اس کا مطلب کیا ہے؟ کس طرح سے کی جاتی ہے اتباع؟ قرآن کریم میں اتباع اور اطاعت کے ضمن میں بہت سی آیات خداوند متعال نے نازل کی ہیں۔
جیسے آپ مشہور آیت اطاعت سنتے رہتے ہیں، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم، سورہ نساء کی 59 نمبر آیت ہے. اس میں خداوند متعال فرما رہا ہے اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو اور اولی الامر کی اطاعت کرو. اس میں اطاعت کا حکم دیا گیا ہے، اور یہاں پہ اتباع کا حکم ہے کہ اتباع رسول کرو. اب سوال یہ یہاں پیدا ہوتا ہے کہ اتباع اور اطاعت میں کوئی فرق ہے یا ایک ہی معنی کے دو الفاظ ہیں؟ دقت فرمائیے گا، کافی حضرات جو ہیں وہ اس میں اشتباہ کرتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں اطاعت اور اتباع ایک ہی ضمن میں ہے، ایک ہی معنی میں آتا ہے. اصل میں اس طرح نہیں ہے، اتباع اور اطاعت میں زمین و آسمان کا فرق ہے. مفسرین بیان کرتے ہیں اطاعت اور اتباع میں جو فرق ہے وہ یہ ہے کہ اطاعت قول کی جاتی ہے، ارشاد کی جاتی ہے، حکم کی جاتی ہے. جس کے بارے میں قول رسول آ جائے، قول امام آ جائے تو اس کی اطاعت کرنا واجب ہو جاتا ہے. جیسا ہم نماز کی مثال لیتے ہیں کہ خداوند متعال کا ارشاد ہے اقیموا الصلاۃ، نماز کو قائم کرو. یہ کیا ہے؟ ارشاد خداوندی ہے. رسول خدا نے فرمایا، ائمہ طاہرین علیہ السلام نے فرمایا کہ نماز ادا کرے، نماز کی پابندی کرے، نماز قائم کرے. تو یہ قول ہو گیا، قول خدا، قول رسول، قول ائمہ. اس کی اطاعت ہر مسلمان پر واجب ہے. اب اتباع کیا ہے؟ اتباع جو بیان کرتے ہیں وہ کہتے ہیں اتباع فعل کی جاتی ہے، اطاعت قول کی جاتی ہے، اتباع فعل کی جاتی ہے. فعل رسول کیا تھا؟ فعل ائمہ اطہار علیہ الصلوۃ والسلام، مولا کائنات امام حسن، امام حسین، ایسے آ جائیں ترتیب بار امام زمان تک اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کی زندگی مبارکہ تک آ جائیں. سیرت کو دیکھیں، جو چیزیں سیرت میں ملتی ہیں، جو چیزیں ثابت ہوتی ہیں کہ یہ فعل رسول تھا، یہ فعل ائمہ تھا، اس پر عمل کرنے کو اتباع کہتے ہیں. بہت ہی خوبصورت انداز میں اس کو واضح کیا گیا ہے کہ اطاعت کیا ہے، اتباع کیا ہے، اطاعت کیسی کرنی چاہیے، اتباع کیسے کرنی چاہیے. جس طرح اطاعت واجب ہے ہر مسلمان پر، اسی طرح اتباع رسول بھی واجب ہے. جس طرح فعل رسول ہے. اور ہمارے فقہ میں شیعہ اثنا عشری ہم قائل ہے اس کے کہ ہم قول، فعل اور تقریر کے ذریعے حکم کو جانتے ہیں. یا تو وہ قول کے ذریعے ثابت ہوگا، یا فعل کے ذریعے ثابت ہوگا، یا تقریر یعنی کوئی عمل انجام دیا جائے ائمہ کے نزدیک، ائمہ کے سامنے، اور وہ اگر خاموش رہیں، سکوت اختیار کریں، تو پھر وہ سکوت ان کی حمایت کا سبب بنتا ہے، ان کی رضایت کا سبب بنتا ہے. یعنی یہ ہماری اصل ہے. اس کی بنیاد پر ہم حکم کو، شرعی حکم کو اخذ کرتے ہیں اور جانتے ہیں کہ یہ جائز ہے یا نہیں ہے. تو عزیزان محترم، اطاعت اور اتباع میں یہ بڑا فرق ہے کہ اطاعت قول کی جاتی ہے، اتباع فعل کی جاتی ہے. ہونے کا حکم تو سب نے سن لیا، نماز پڑھنے کا حکم تو سب نے سن لیا اور سب نے اس پر عمل بھی کیا، مگر جب فعل رسول کی بات آئی، اتباع رسول کی بات آئی، تو اس وقت مسلمانوں کے بیچ میں جھگڑا ہو گیا، نزاع پیدا ہو گیا. کسی نے کہا کہ رسول خدا سینے پر ہاتھ رکھ کے نماز پڑھتے تھے، کس نے کہا نہیں شکم پہ ہاتھ رکھ کے نماز پڑھتے تھے، کسی نے کہا نہیں ہاتھ کھول کر نماز پڑھتے تھے. یہ کیا ہے؟ یہ کس چیز کا نتیجہ ہے؟ یہ اس چیز کا نتیجہ ہے کہ انہوں نے اتباع رسول نہیں کی، فعل رسول کو نہیں اپنایا، فعل رسول کو اخذ نہیں کیا، اس پر عمل نہیں کیا. اب جس سے پوچھو وہ کہتا ہے نہیں میں ٹھیک کر رہا ہوں، رسول خدا اپنے سینے پہ ہاتھ رکھ کے نماز پڑھتے تھے. شکم پہ ہاتھ رکھنے والا خود یہ کہتا کہ نہیں رسول خدا اسی طرح نماز ادا کرتے تھے. ہاتھ کھول کر پڑھنے والے کہتے ہیں نہیں رسول خدا تو ہاتھ کھول کے نماز پڑھتے تھے. اب یہ نتیجہ ہے اتباع رسول نہ کرنے کا. اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اتباع رسول کی کیسے جائے،
کس طرح معلوم ہوگا کہ رسول خدا حقیقی معنی میں کس طرح نماز ادا کرتے تھے، کس طرح نماز پڑھتے تھے، کیا انداز تھا رسول خدا کا؟ آیا ہاتھ کھول کے نماز پڑھتے تھے، ہاتھ باندھ کے نماز پڑھتے تھے، کس جگہ باندھتے تھے؟ یہ مسائل جو آج تک مذاہب کے درمیان، ان کے ماننے والوں کے درمیان زیر بحث ہیں، اس کی وجہ یہی ہے کہ اتباع رسول نہیں کی گئی۔ اور یہ سوال کہ اتباع کی کیسے جائے، اس کے لیے ہمیں چلنا ہوگا، دیکھنا ہوگا، تاریخ کی ورق گردانی کرنی پڑے گی، سیرت کو دیکھنا پڑے گا، سیرت رسول کا مطالعہ کرنا پڑے گا، تحقیق کرنی پڑے گی اس سلسلے میں کہ دیکھیں وہ کون سی شخصیات ہیں جو حقیقی اتباع رسول کے مصداق ہیں۔ کون کرتا ہے حقیقی معنی میں رسول خدا کی اتباع؟ تو خدا کی قسم ہمیں تاریخ میں اور کوئی نہیں ملتا، ملتے ہیں تو ائمہ اطہار علیہم السلام کی ذوات مقدسہ جو حقیقی معنی میں رسول خدا کی اتباع و پیروی کرتے نظر آتے ہیں۔ ان کی سیرت میں، ان کی زندگی میں، ان کی زندگی کرنے کا، بسر کرنے کا طریقہ جو ہمیں تاریخ بتاتی ہے، جو سیرت بتاتی ہے، وہ عین اتباع رسول ہے۔ وہ اتباع رسول میں وہ کس طرح نماز پڑھتے تھے، وہ کس طرح روزہ رکھتے تھے، وہ کس طرح زکوٰۃ ادا کرتے تھے، وہ کس طرح مناسک حج ادا کرتے تھے، ہر چیز کی اتباع جو حقیقی معنی میں کی ہے وہ اہل بیت رسول خدا نے کی ہے۔ اور حقیقت میں حق بھی یہی ہے کہ وہی کر سکتا ہے جس شخصیت کی اتباع، اس شخصیت کی اتباع جو اس کے زیادہ قریب ہو، جو زیادہ نزدیک ہو، جو دوسروں کی نسبت زیادہ نزدیک ہو۔ اور وہ اگر ذات مقدسہ ہمیں نظر آتی ہے تو مولا کائنات امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی ذات مقدسہ ہمیں نظر آتی ہے کہ وہ ہر حال میں رسول خدا کے ساتھ ہیں۔ ان کے ہر عمل کے متعلق جب دیکھتے ہیں مولا کائنات کی زندگی کو، سیرت کو اگر ہم بغور مطالعہ کرتے ہیں، جائزہ لیتے ہیں تو ہر وہ عمل جو مولا کائنات نے ادا کیا وہ رسول خدا سے اخذ کیا، ان سے لیا، ان کو دیکھ کر ادا کیا۔ جس طرح وہ نماز ادا کرتے تھے، جس طرح دوسرے دین کے احکامات کو اجرا کرتے تھے، مولا کائنات نے اپنی زندگی میں ایسے اعمال انجام دیے اس طرح سے بعین ہی جیسے رسول خدا ادا کرتے تھے۔ دوسرے اعمال کو چھوڑ دیجئے، نماز کیسے ادا کرتے تھے چھوڑ دیجئے، آپ روزہ کیسے رکھتے تھے اس کو چھوڑ دیجئے، زکوٰۃ ادا کس طرح کرتے تھے چھوڑ دیجئے، آپ مناسک حج کس طرح ادا کرتے تھے اس کو بھی چھوڑ دیں۔ آپ آ جائیں، ایک عام سا مسئلہ ہے جو ہمارے فقہ کی کتابوں میں یہ بیان ہوتا ہے، اور تہذیب الاسلام علامہ مجلسی علیہ الرحمہ بھی اپنی کتاب میں لکھتے ہیں، جو سونے کے آداب ہوتے ہیں، جس طرح سویا جاتا ہے ایک مسلمان کو، ایک مومن کو کس طرح سونا چاہیے، یہ بھی ہمارے فقہ میں، ہمارے شریعت میں بیان ہوا ہے۔ اب ہمیں اس کا کس طرح پتا چلا، کس طرح ہم نے جانا کہ کس طرح سونا چاہیے، یہ طریقہ بھی اس عام مسئلے کو بھی نہیں چھوڑا، مولا کائنات نے ویسے کر دکھایا جس طرح رسول خدا سوتے تھے، جس طرح سوتے تھے، جس کروٹ کو سوتے تھے، جس طرح سے وہ آرام فرمایا کرتے تھے اپنے حجرے میں، اسی طرح مولا کائنات نے اپنی زندگی میں بتا دیا کہ ہاں رسول خدا اس طرح سوتے تھے۔ اللہ اکبر! دیکھنے میں کیسا عام سا مسئلہ ہے، مگر رسول خدا کے سونے کو بھی مولا کائنات نے اپنی سیرت میں، اپنی زندگی میں دکھایا کہ رسول خدا اس طرح سوتے تھے۔ یہ ہے حقیقی اتباع رسول کے مصداق۔ جو شب ہجرت جب سونے کی باری آئی تو کوئی آمادہ نہ ہوا سوائے مولا کائنات علی ابن ابی طالب کے۔ رسول خدا نے ایک مرتبہ فرمایا، علی میرے بستر پہ سو جا۔ اب آگے سے نہیں پوچھا، یا رسول اللہ میں جو سو جاؤں تو میں بچ جاؤں گا یا نہیں، خطرہ تو نہیں؟ یا آج کے زاہد اور عابد اشخاص جو دنیا دار بھی ہیں، اگر اس طرح کا کوئی بندہ ہوتا، اگر اس کو کہا جاتا کہ سو جا تو وہ کہتا
یا رسول اللہ میں تو ساری رات عبادت کرتا ہوں، میں تو نماز ادا کرتا ہوں. کہہ سکتے تھے، مولا کائنات بھی کہہ سکتے تھے، یا رسول اللہ میں تو ساری رات میں 1000 رکعت نماز ادا کرتا ہوں، میں علی جب سو جاؤں گا تو وہ کس طرح ادا کروں گا؟ نہیں، تاریخ نہیں بتاتی. تاریخ فقط ایک جملہ مولا کائنات کی زبان سے نکلا ہوا بیان کرتی ہے. تاریخ بتاتی ہے مولا کائنات نے فرمایا، یا رسول اللہ اگر میں سو جاؤں آپ کے بستر پر تو کیا آپ کی جان بچ جائے گی؟ آواز رسول خدا آتی ہے، ہاں یا علی میری زندگی بچ جائے گی. تو رسول خدا کی یہ جواب سننے کے بعد مولا کائنات امیر المومنین سو جاتے ہیں، اور ایسی نیند سوتے ہیں تاریخ بتاتی ہے. مولا کائنات خود فرماتے ہیں علی نے ساری زندگی ایسی نیند نہیں کی جیسی نیند شب ہجرت کے بستر پر کی. اللہ اکبر. ایسی نیند جو خطرہ چاروں طرف منڈلا رہا تھا، 40 ننگی تلواریں پہرا دے رہی تھی، وہ وقت قریب تھا کہ وہ آتے اور جناب مولا کائنات کے اوپر وار کر دیتے، مگر مولا کائنات فرماتے ہیں میں ایسی سکون کی نیند سویا کہ جیسے کبھی نہیں سویا تھا. اس سے پوچھا گیا، یا علی آپ کو شب ہجرت بستر رسول پر خوف طاری نہیں ہوا؟ آپ ڈرے نہیں کہ آپ قتل کر دیے جائیں حالانکہ آپ کے اوپر کفار کی 40 ننگی تلواریں تھی؟ مولا کائنات فرماتے ہیں نہیں، میں تو سکون کی نیند سویا. کیوں؟ اس لیے کہ مجھے رسول کے فرمان پر یقین تھا، ایمان کامل تھا. رسول خدا نے فرمایا تھا کہ اے علی آج رات میرے بستر پہ سو جا، اور کل جب صبح اٹھو تو یہ امانتیں ہیں، یہ کفار کی امانتیں ہیں، یہ مشرکوں کی امانتیں ہیں، یہ ان کو واپس لوٹا دینا. بس جب رسول خدا نے یہ فرمایا علی صبح کو اٹھ کے امانتیں پہنچا دینا، مجھے یقین کامل ہو گیا کہ رسول نے فرمایا علی اٹھو گے تو یقیناً علی اٹھے گا. جب یقین کامل ہو جائے تو پھر علی کو کس بات کا ڈر ہو؟ اللہ اکبر. بس عزیزو، یہ حقیقی اتباع کے مصداق شخصیات ہیں جن کی زندگیوں کو دیکھ کر ہمیں معلوم پڑے گا کہ ہاں اتباع رسول کس طرح کی جاتی ہے، کس طرح رسول خدا اپنی زندگی کے افعال انجام دیتے تھے، کیا کرتے تھے، کس سے محبت کر کے اپنے قریب لاتے تھے اور کس سے نفرت کا اظہار کر کے قوموا انی کہہ کر اپنے دربار سے نکال دیتے تھے. اب یہ ہمیں ان کی سیرت میں دیکھنا پڑے گا کہ ہاں رسول خدا اس طرح انجام دیتے تھے افعال، اس طرح اپنے کام کو انجام دیتے تھے. بس آج پہلی محرم ہے، محرم الحرام، پیغام عزا ہے، عزاداری کی شروعات ہے. آج سے فرزند زہرا کا ماتم شروع ہے. عزیزان محترم، بہت ہی مشکل راتوں کا آغاز ہونے جا رہا ہے. اللہ اکبر. جب سے محرم کی شروعات ہوتی ہے یقیناً ہم کہہ سکتے ہیں کہ جناب رسول خدا کو بھی چین نہیں ہوگا، جناب مولا کائنات کو بھی نجف میں چین نہیں ہوگا، جناب زہرا سلام اللہ علیہا بھی جنت البقیع میں آرام سے نہیں رہ پائیں گی، امام حسن مجتبی بھی جنت البقیع کو چھوڑ دیں گے، اور سب کربلا میں جمع ہو کر امام حسین کا ماتم، عزاداری، گریہ وزاری کریں گے. اجرکم علی اللہ. عزاداران مظلوم کربلا، یہ دن جو ہیں بہت قیامت خیز دن ہیں. انہی دنوں میں امام حسین کربلا میں پہنچ کے مصیبت و آلام کو برداشت کر کے روز عاشور خدا کی راہ میں قربان ہو جاتے. اکیلے قربان نہیں ہوتے بلکہ اپنے اعزاء و اقربا، اپنے شیر خواروں کے ساتھ، اپنے جوانوں کے ساتھ، اپنے پیروں کے ساتھ، ضعیف العمر اشخاص کے ساتھ خدا کی بارگاہ میں قربان ہو جاتے ہیں. اجرکم علی اللہ. عزاداران مظلوم کربلا، واقعا ماتم کے ایام ہیں، عزاداری کے ایام ہیں. انسان اگر سوچے تو یہ راتیں، یہ گھڑیاں جو امام حسین پر گزری، یہ بہت مشکل اور سخت
घड़ियां थीं, साथ थीं। आज़ादारान मज़लूम करबला हमें तारीख बताती है, रसूल खुदा एक मरतबा ज़ारो कतार रो रहे थे। जनाब उम्मे सलमा करीब आईं और फरमाने लगीं, या रसूल अल्लाह, क्यों गिरिया कर रहे हैं, क्यों ज़ारो कतार रो रहे हैं? पैगंबर फरमाते हैं, ए उम्मे सलमा, अभी अभी जिब्राइल आया था और बताया कि या रसूल अल्लाह, आपके हुसैन जो हैं वो 3 दिन के भूखे और प्यासे करबला के दश्त में ज़िबह किए जाएंगे। बस मुझसे बर्दाश्त न हुआ, मैं रोने लगा। ए उम्मे सलमा, जिब्राइल ऐसे नहीं आया था, बल्कि ये मिट्टी है जो शीशी में बंद है, मैं तुम्हें दे रहा हूं। याद रखना, जब 10 मुहर्रम आए, 60 हिजरी हो, इसको बार बार देखती रहना। जिब्राइल कह रहा था, जब हुसैन करबला में शहीद हो जाएगा तो ये मिट्टी खून में तब्दील हो जाएगी। ए उम्मे सलमा, मैं नहीं मौजूद हूंगा, तुम मौजूद होगी। बस जब 10 मुहर्रम हो जाए, 60 हिजरी की 10 मुहर्रम हो जाए, असर के वक्त इसको देखना, अगर खून में तब्दील हो जाए, समझ जाना मेरा हुसैन शहीद हो गया, मेरा हुसैन ज़िबह कर दिया गया। आज़ादारान मज़लूम करबला, यही सबब है जनाब इमाम हुसैन की मज़लूमियत से, शहादत की वजह से तारीख बता रही है, जब रोज़ महशर बपा होगा, रोज़ महशर बपा होगा, क्या होगा? अजीब मंजर होगा, अजीब मंजर होगा, जब सब अंबिया भी रोज़ महशर मौजूद होंगे, औलिया भी मौजूद होंगे, इमाम भी मौजूद होंगे, सब मखलूक मौजूद होगी महशर के मैदान में। एक मर्तबा मुनादी निदा देगा, या अहलल महशर गुज़्ज़ू अबसारकुम, ए महशर वालों अपनी आंखें बंद कर दो। क्यों? इसलिए कि ज़हरा दुख्तर नबी आ रही है। बस जब सब आंखें बंद कर देंगे, रिवायत बता रही है मौलाए कायनात और रसूल खुदा आंखें बंद नहीं करेंगे, आवाज आएगी, ए रसूल खुदा, ए अली अल मुर्तजा, आप भी आंखें बंद कर दें। इरशाद होगा, रसूल खुदा मौलाए कायनात फरमाएंगे, मुनादी, ए निदा देने वाले, हमारी तो वो महरम है। रसूल खुदा फरमाएंगे, मेरी बेटी थी। मौलाए कायनात फरमाएंगे, मेरी ज़ौजा थी। आवाज आएगी, हाँ यकीनन इसी तरह है। ए रसूल खुदा, ए अली अल मुर्तजा, आंखें बंद कर दें। क्यों? इसलिए कि ज़हरा जिस हाल में वारद महशर होगी, आपसे बर्दाश्त न होगा, आप आंखें बंद कर दें। बस आज़ादारान मज़लूम करबला, मौलाए कायनात रसूल खुदा को जब ये हुक्म होगा, उसके बाद जनाब ज़हरा वारद महशर हो जाएंगी। वारद महशर होने का अंदाज जो रिवायात में मक्तल में बयान हुआ है वो ये होगा, एक हाथ में जनाब अब्बास के कटे हुए बाजू होंगे, एक हाथ में मौला इमाम हुसैन का वो कुर्ता जिसमें 900 से ज्यादा तीर पेवस्त हुए थे वो होगा, और अपने सर मुबारक पर वो जख्मी अम्मा लाएंगी जो मौला कायनात अली इब्न अबी तालिब को 19 रमजान की रात को ज़रबत लगी थी। इस हाल में जब वारद महशर होंगी जनाब ज़हरा, तो एक मर्तबा अर्श इलाही पे ज़लज़ला सतारी हो जाएगा और आवाज़ कुदरत होगी, ए ज़हरा क्या मुतालबा करती हो? जनाब ज़हरा की आवाज आएगी, ए खुदा या बार इलाहा, मैं इंसाफ मांगने आई हूँ, मुझे बता दिया जाए कि मेरे हुसैन का क्या जुर्म था, मेरे अली का क्या जुर्म था। अल्लाह लानतुल्लाह अला कौमुज़ ज़ालिमीन व सयअलमुन अल्लज़ीना ज़लमू अय्य मुनक़लिब। सलाम आशिक़े खुदा, सलाम जाने मुस्तफ़ा, सलाम क़ल्ब मुर्तज़ा, सलाम रूह फ़ातिमा, सलाम शाह करबला, गरीब नैनवा, गरीब फ़ातिमा, गरीब मुर्तज़ा।